السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد۔ ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ امریکہ کے امیگریشن نظام میں ایک ایسا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ جس کے اثرات صرف بارڈر تک محدود نہیں رہیں گے، یعنی سرحد تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ اسائلم ہو، ٹی پی ایس ہو، اور مستقبل میں امریکہ آنے یا امریکہ میں رہنے کی جو کوشش کرنے والے ہزاروں افراد ہیں ان تک ان فیصلوں کا اثر پہنچ سکتا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو برسوں سے اسائلم سسٹم کے ذریعے امریکہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ افراد ہیں کہ جو پہلے ہی امریکہ میں موجود ہیں اور عارضی قانونی تحفظ، جس کو آپ ٹی پی ایس بھی کہتے ہیں یا ٹیمپریری پروٹیکٹڈ سٹیٹس کہتے ہیں، اس کے تحت رہ رہے ہیں۔ اب سپریم کورٹ نے ایسے دو فیصلے جاری کیے ہیں جنہیں ٹرمپ انتظامیہ کے لیے بہت بڑی قانونی کامیابی جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے امیگریشن کے جو حلقے ہیں ان میں اس فیصلے پر یا ان فیصلوں پر اتنی توجہ دی جا رہی ہے؟ کیا سرحد پر پہنچ جانا اب کافی نہیں ہوگا جیسے پہلے لوگ پہنچ جاتے تھے میکسیکو کے بارڈر تک؟ کیا کچھ افراد اپنا جو قانونی تحفظ ہے، جو ٹیمپریری پروٹیکٹڈ سٹیٹس ہے ٹی پی ایس، وہ کھو سکتے ہیں؟ اور کیا یہ فیصلے مستقبل میں امریکہ کی جو اسائلم پالیسی ہے اس کو مزید سخت بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں؟ آئیے تفصیل سے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو دونوں فیصلے آئے ہیں اس کے اوپر میں بات کر دیتا ہوں۔ امریکی سپریم کورٹ نے جمعرات کے روز دو اہم مقدمات میں فیصلے سنائے ہیں۔ دونوں مقدمات کا جو تعلق ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ کی ان کوششوں کے ساتھ ہے، ان ایفرٹس کے ساتھ ہے کہ جن کا مقصد یہ تھا کہ اسائلم جو اپلیکیشنز ہیں ان کو کم کیا جائے اور امیگریشن قوانین کو سخت انداز میں نافذ کیا جائے۔ پہلا جو مقدمہ ہے وہ ملن ورسز آل اوٹرو لاڈو تھا، اور اس مقدمے میں بنیادی جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص امریکہ کی جنوبی سرحد تک پہنچ جاتا ہے، یعنی میکسیکو بارڈر تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اسے سرحد پار داخل ہونے سے پہلے ہی واپس موڑ دیا جائے، تو کیا اسے اسائلم درخواست دینے کا حق حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ کورٹ کے سامنے کویسچن تھا۔ اس سے پہلے جو نائنتھ سرکٹ کورٹ آف اپیلز ہے اس نے یہ فیصلہ دیا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ ایسے افراد کو اسائلم کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتے، ان کو رائٹ ہے۔ لیکن سپریم کورٹ نے اس سے اختلاف کیا ہے، اور جسٹس سیمیول الیٹو نے ایک اکثریتی جو رائے ہے اس کو لکھتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص ابھی تک میکسیکو میں موجود ہے اور امریکہ میں داخل نہیں ہوا ہے تو قانونی طور پر اسے امریکہ پہنچا ہوا نہیں سمجھا جا سکتا۔ انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ عام زبان میں بھی کوئی شخص کسی گھر میں، کسی شہر میں یا کسی ملک میں اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک وہ حقیقت میں اس کے اندر داخل نہ ہو جائے، یعنی ایک لمیٹڈ باؤنڈری ہوتی ہے اس کے اندر وہ جب تک نہ آ جائے۔ اور یہ نقطہ اس لیے اہم ہے کیونکہ امریکی قانون کے مطابق جو اسائلم اپلیکنٹس ہیں، جو درخواست دینے والے لوگ ہیں، اسائلم کی جو درخواست ہے ان کا حق اس کا حق ان افراد کو ہوتا ہے جو امریکہ پہنچ جائیں۔ پہلے جو ورڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ امریکہ پہنچ جائیں۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اب سرحد کے باہر روکے گئے افراد کے لیے اسائلم درخواست دینا پہلے کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہو سکتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ناممکن ہو سکتا ہے۔ یہ فیصلہ ان حلقوں کے لیے بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے جو طویل عرصے سے یہ موقف اختیار کرتے رہے ہیں کہ سرحد کے قریب، بارڈر کے قریب موجود ہونا اور امریکہ میں داخل ہونا دو مختلف چیزیں ہیں، اور اسی بات کو سپریم کورٹ نے انڈورس کیا ہے۔ اب دوسرے مقدمے کی طرف آتے ہیں جس کے اثرات جو ہے وہ امریکہ کے اندر جو ہزاروں افراد موجود ہیں ان کے اوپر پڑ سکتے ہیں۔ یہ مقدمہ جو ہے وہ ملن ورسز ڈیو تھا۔ اس کیس میں شام اور ہیٹی کے جو وہ شہری ہیں ان کا معاملہ زیر بحث تھا، لیکن بات صرف ان تک محدود نہیں ہے، تمام لوگوں تک جائے گی جو امریکہ میں ٹیمپریری پروٹیکٹڈ سٹیٹس یعنی ٹی پی ایس کے تحت رہ رہے ہیں۔ یہ جو ٹی پی ایس ہے ایک ایسا پروگرام ہے کہ جس کے تحت مخصوص ممالک کے شہریوں کو عارضی طور پر امریکہ میں رہنے اور بعض صورتوں میں کام کرنے کی بھی اجازت دی جاتی ہے جب ان کے وطن میں، ان کے ملک میں، ان کے اپنے اسٹیٹ میں جو ہے وہ غیر معمولی حالات ہوں، خراب حالات ہوں، وہ وہاں نہیں رہ سکتے ہوں۔ اس صورت میں اس مقدمے میں جو اپلیکنٹس ہیں انہوں نے عدالت سے یہ کہا تھا کہ جب تک ان کا قانونی جو چیلنج ہے وہ جاری ہے تب تک ان کے جو ٹی پی ایس ہیں اس کے خاتمے کو مؤخر کیا جائے، ڈیلے کیا جائے، پوسٹ پون کر دیا جائے، لیکن سپریم کورٹ نے یہ درخواست مسترد کر دی ہے۔
جسٹس الیٹو نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ٹی پی ایس قانون واضح طور پر اس قسم کے عدالتی ریلیف کی اجازت نہیں دیتا، سوائے ان معاملات کے کہ جن کی بنیاد آئینی دعووں پر ہو، یعنی کوئی کانسٹیٹیوشنل ایشو ہو تو پھر بات اور ہے۔ یہ جو آپ اپلیکیشن لے کر آئیں اس کے اوپر یہ بات نہیں ہو سکتی، اور انہوں نے لکھا ہے کہ قانون میں واضح طور پر درج ہے کہ ٹی پی ایس کے خاتمے سے متعلق فیصلوں پر عدالتی جو نظر ثانی کی گنجائش محدود ہے، بہت لیمیٹڈ ہے۔ سپریم کورٹ نے ساتھ ہی یہ بھی قرار دیا ہے کہ درخواست گزار جو ہیں، اپلیکینٹس جو ہیں، وہ اس قانونی کارروائی کے دوران اپنے سٹیٹس کے خاتمے کو مؤخر کروانے کے حقدار نہیں ہیں، یعنی ان کو کوئی ایسا ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، عدالت نے یہ نہیں کہا کہ ان افراد کے تمام قانونی چیلنجز ختم ہو گئے ہیں۔ عدالت نے صرف یہ فیصلہ دیا ہے کہ مقدمہ چلنے کے دوران انہیں ایسا عدالتی تحفظ جو ہے وہ نہیں مل سکتا، جس کو آپ سٹے بھی کہہ سکتے ہیں، وہ نہیں مل سکتا، لیکن یہ ایک اوورال جو ہے وہ ان کی رولنگ ہے، اور جو ٹی پی ایس کے خاتمے کو وقتی طور پر روک دے گی۔ دونوں فیصلوں کو اگر ایک ساتھ دیکھا جائے تو ایک بڑی واضح تصویر جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ پہلا فیصلہ آبویسلی جو بارڈر کے اوپر موجود افراد ہیں ان کے لیے ان کا اسائلم تک جو ان کی رسائی ہے اس کو لمٹ کرتا ہے، محدود کرتا ہے، روکتا ہے۔ دوسرا فیصلہ امریکہ کے اندر جو موجود بعض ٹی پی ایس ہولڈرز ہیں ان کے لیے قانونی تحفظ حاصل کرنے کو مشکل بناتا ہے۔ امیگریشن پر جو سخت موقف رکھنے والے حلقے ہیں وہ طویل عرصے سے آبویسلی یہ دلیل دیتے رہے ہیں کہ اسائلم پروسیسنگ کے جو بعض طریقے ہیں اور جو ٹی پی ایس پروگرام کا استعمال ہے، اصل مقصد سے وہ بہت زیادہ وسیع ہو گیا تھا، وہ بہت زیادہ پھیل گیا تھا اور اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا تھا۔ اب سپریم کورٹ کے جو تازہ فیصلے ہیں اس نے ٹرمپ انتظامیہ کی ان کوششوں کو، ان جو ایفرٹس کو قانونی تقویت دیتے ہوئے جو ہے وہ سہارا دیا ہے، ان کو سپورٹ کیا ہے، اور جن کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ اسائلم کے جو دعوے ہیں، ان کی جو اپلیکیشن، ان کی جو تعداد ہے اس کو کم کیا جائے۔ اسی وجہ سے ان فیصلوں کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دو بڑی امیگریشن فتوحات بھی قرار دیا جا رہا ہے، اور انہوں نے اپنے یہ سٹیٹس بھی جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر لگائے ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ فیصلے مستقبل کے جو امیگریشن مقدمات ہیں، جو سرحدی پالیسی ہیں، بارڈر پالیسیز ہیں، اور اسائلم کا جو نظام ہے اوورال، اس پر مزید قانونی بحث کا بھی آغاز کر سکتے ہیں یا اس کا آغاز بن سکتے ہیں۔ فی الحال اتنا ضرور ہے کہ سپریم کورٹ نے دو اہم معاملات میں ٹرمپ انتظامیہ کے موقف کی حمایت کی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اسائلم درخواستیں ہیں اور جو ٹی پی ایس سے متعلق قانونی راستے ہیں پہلے کے مقابلے میں زیادہ محدود ہو سکتے ہیں یا ہو گئے ہیں۔ یہ جو فیصلہ آ گئے ہیں بلکہ دونوں، اور آنے والے مہینوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان فیصلوں کے جو عملی اثرات ہیں وہ امیگریشن نظام پر کس حد تک مرتب ہوتے ہیں، اور مزید کون سے قانونی چیلنجز جو ہیں وہ نچلی عدالتوں سے اوپر کی عدالت تک پہنچتے ہیں، اور پھر سپریم کورٹ اس کے اندر کیا فیصلہ دیتی ہے۔ فی الحال ٹرمپ خود بھی، ان کا جو سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں وہ بھی، اور جو گورنمنٹ کے جو مختلف اکاؤنٹس ہیں وہ بھی ان فیصلوں کو سراہ رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے تھے وہ بالکل درست ہے، اور اس کے اوپر اب سپریم کورٹ کی مہر بھی جو ہے وہ ثبت ہو چکی ہے۔ تو یہ جو دونوں فیصلے ہیں ان کی جو بھی تفصیلات تھی وہ تفصیل سے آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک فیصلہ صرف ایک کمیونٹی کو، ایک شخص کو، ایک ایشو کو جو ہے وہ نہیں ٹارگٹ کر رہا ہوتا، نہیں ایڈریس کر رہا ہوتا، بلکہ وہ ایک اوورال جو امیگریشن پالیسی ہے اس کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے، اس کی پریسیڈنٹ بن رہا ہوتا ہے، اس کی نظیر بن رہا ہوتا ہے، اور پھر آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی اس کا سہارا لیا جاتا ہے۔ آئندہ بھی جو اپڈیٹس ہوں گی، جو بھی چیزیں آئیں گی، اس حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ رکھوں گا۔ آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔